السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا پہلا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ پاناما اور کامن ویلتھ ڈومینک کے صدور کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع نے ورلڈ کپ چیمپئن شپ کی سیکیورٹی میں شریک قطری امیری فضائیہ اور امیری ایئر ڈیفنس فورسز کی تیاریوں کا جائزہ لیا ہے۔ اور قطر نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی مذمت کی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ پاناما کے صدر اورنٹینو کورٹیزو اور کامن ویلتھ ڈومینک کے صدر چارلز سیورین کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ پاناما کے صدر لورنٹینو کورٹیزو اور کامن ویلتھ ڈومینک کے صدر چارلز سیورین کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی جمہوریہ پاناما کے صدر لورنٹینو کورٹیزو اور کامن ویلتھ ڈومینک کے وزیر اعظم جناب روزویلٹ سیکریٹ کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ نے ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کی چیمپئن شپ کی سیکیورٹی میں شریک قطر کی امیری فضائیہ اور امیری ایئر ڈیفنس فورسز کی تیاریوں کا جائزہ لیا ہے۔ وہ ان دنوں اس چیمپئن شپ کی سیکیورٹی میں شریک یونٹوں کے دورے کر رہے ہیں۔ ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کے اس اہم ایونٹ کی مناسبت سے وزارت دفاع کی وہ تیاریوں کا بھی معائنہ کر رہے ہیں۔ وزیر مملکت کے اس دورے میں انہیں اس ایونٹ کے فضائی تحفظ سے آگاہ کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ اس سے پہلے ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کی حفاظت میں شریک امریکی اور اطالوی دستوں کا بھی معائنہ کر چکے ہیں۔ وزیر بلدیہ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے شہر الشمال میں رویس کی بندرگاہ کے قریب رویس کی نئی سمندری بندرگاہ کی کان کا افتتاح کیا ہے۔ یہ ملک میں مویشیوں کی دولت کی حفاظت کا بہت اہم ترقیاتی منصوبہ ہے۔ شمال کی بلدیہ کے ڈائریکٹر جناب حمد جمعہ المنائی نے کہا ہے کہ اس کان کا افتتاح شمالی علاقوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے ملک کی توجہ اور فوڈ سیکیورٹی کی پالیسیوں سے متعلق اداروں اور وزارت بلدیہ کے درمیان تعاون میں اضافہ ہے، اور رویس کی نئی سمندری بندرگاہ کی کان مویشیوں کی دولت کو وبائی اور بین البراعظمی بیماریوں سے بچانے کی پہلی ڈیفنس لائن ہے۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے جنیوا میں لیبر کی بین الاقوامی تنظیم کے ڈائریکٹر جناب گیلبرٹ ہونگبو کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں اس تنظیم اور قطر کے درمیان جاری ٹیکنیکل تعاون کے پروگرام میں ہونے والے اضافے پر بات چیت کی گئی۔ تعاون کے اس پروگرام میں نئے قوانین اور لیبر سے متعلق سسٹمز کی منظوری شامل ہے۔ دونوں اہلکاران لیبر کے مختلف شعبوں میں کام جاری رکھنے پر متفق ہو گئے ہیں، جس میں پیشہ وارانہ صحت و سلامتی اور کمپنیوں کی حوصلہ افزائی شامل ہے کہ وہ لیبر کی منڈی کے نئے قوانین کے مطابق اپنی پالیسیوں اور اقدامات کا جائزہ لیتی رہیں۔
دہشت گردی کی روک تھام اور ثالثی کے لیے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی سے ملک میں جمہوریہ بھارت کے سفیر جناب دیپک متل نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی فنڈنگ کی روک تھام کے لیے دونوں ملکوں کی مشترکہ کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ قطر نے کہا ہے کہ صحافی تشدد اور قتل کا ہدف ہرگز نہیں بننے چاہیے۔ اس نے زور دے کر کہا ہے کہ صحافیوں کو کسی بھی خوف، ہراس، ڈر اور انتقام کے خوف کے بغیر آزادی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت بہت ضروری ہے۔ قطر نے اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں فلسطینی صحافی شیرین ابو عاقلہ کے قتل کی شدید مذمت کی ہے، جو اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری کر رہی تھی کہ اسرائیلی فوج نے اسے قتل کر ڈالا، اور یہ قتل تمام بین الاقوامی قوانین اور سمجھوتوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا آفس میں قطر کی مستقل مندوب ڈاکٹر ہند عبد الرحمن المفتاح شیرین ابو عاقلہ کے ورثے کی تکریم و عزت افزائی کی ایک مناقشے میں بیان دے رہی تھیں۔ قطر نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو قتل کر دینے کی کوشش کی مذمت کی ہے۔ عمران خان ملک کے مشرقی حصے میں ان کے جلوس پر فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہو گئے ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ سیاسی اختلافات میں تشدد کے استعمال کو مسترد کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں تشدد کے ایک بھنور میں پھنس جانے سے ڈراتا ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں امن و استحکام کا خواہش مند ہے۔ وزارت خارجہ نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم کی جلد از جلد صحت یابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا ہے۔ قطر نے وفاقی ڈیموکریٹک جمہوریہ ایتھیوپیا اور ٹیگرائی کی عوامی محاذ آزادی کے درمیان دشمنی کی کارروائیاں روک دینے کے سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ تنازع کے پرامن حل کی یہ ایک زندہ مثال اور ایتھیوپیا میں پائیدار امن کی بحالی کے راستے پر ایک اہم قدم ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں قطر کی اس امید کا اظہار کیا ہے کہ دونوں فریق سمجھوتے کی پابندی کریں گے۔ قطر نے بحر اسود کے راستے اناج کی برآمدات کے سمجھوتے میں روس کی واپسی کا خیر مقدم کیا ہے۔ روس نے گزشتہ جولائی کے مہینے میں شہر استنبول میں یوکرین کے ساتھ اس سمجھوتے پر دستخط کیے تھے۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر اناج کی برآمدات دوبارہ شروع کرنے کے لیے اقوام متحدہ اور جمہوریہ ترکی کی کوششوں کی بھرپور قدر کرتا ہے۔ اس نے اپنی اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ عالمی غذائی سیکیورٹی کے فروغ کے لیے اس سمجھوتے کی مدت میں اضافے کے مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ اور اب کچھ سپورٹس کی خبریں۔ T20 ورلڈ کپ 2022 کے گروپ 2 کے میچ میں بارش سے متاثر ہو جانے والے میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو شکست دے دی ہے۔ سڈنی میں کھیلے گئے اس میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 186 رنز کا ہدف دیا تھا۔ ہدف کے تعاقب میں مصروف جنوبی افریقہ کی ٹیم نے 9 اوورز میں 4 وکٹ پر 69 رنز بنائے تھے، لیکن پھر بارش کی وجہ سے میچ روک دیا گیا۔ بارش رکنے کے بعد جب میچ کو دوبارہ شروع کیا گیا تو جنوبی افریقہ کی اننگز کو 14 اوورز تک محدود کر دیا گیا۔ اسے آخری 5 اوورز میں جیت کے لیے 74 رن درکار تھے۔ میچ دوبارہ شروع ہونے کے بعد پاکستانی بالرز نے جنوبی افریقہ کے بلے بازوں کو مطلوبہ ہدف حاصل کرنے سے روک دیا۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم مقررہ 14 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 108 رن ہی بنا سکی اور یوں پاکستانی ٹیم 33 رن سے یہ میچ جیت گئی۔ ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 چیمپئن شپ کے لیے بطور خاص تیار کیے گئے 8 اسٹیڈیمز میں شامل احمد بن علی اسٹیڈیم نے امن و سلامتی اور سیفٹی کے حوالے سے ایک بہت اہم اچیومنٹ کی ہے کہ 23 ملین ورکنگ آورز کے دوران اس میں کوئی ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس کی وجہ سے کام روکنا پڑتا۔
मई सन 2019 में इसकी तामीर शुरू की गई थी और उसके बाद तामीर मुकम्मल हो जाने और उसके ऑपरेशनल पीरियड में भी गुज़श्ता अक्टूबर के इख्तिताम तक ये स्टेडियम हर लिहाज से महफूज है। मंसूबों और वर्षे की सुप्रीम कमेटी ने दोहा में एक खुसूसी तकरीब में इस अचीवमेंट का ऐलान करते हुए बताया है कि इस कमेटी की तरफ से मुकर्रर किए गए सेफ्टी और हेल्थ के स्टैंडर्ड्स की मुकम्मल पाबंदी की गई है। वर्ल्ड कप फीफा कतर 2022 चैंपियनशिप में फुटबॉल के बहुत से आलमी सितारे हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसकी एक वजह यह है कि बहुत से स्टार्स और मशहूर खिलाड़ियों के ममालिक वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके और दूसरी वजह गुज़श्ता दिनों के मैचों में उनमें से कई आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ियों का जख्मी हो जाना है। उनमें फ्रांसीसी स्टार पॉल पोग्बा, उनके बारे में मुसद्दका खबर आ गई है कि वो इंजरी की वजह से वर्ल्ड कप नहीं खेल सकेगा। इसी तरह वो अपने हमवतन नजोलो कांती, बुबकर कुमारा, बेल्जियम के एलेक्सिस सेलमेकर्स, इंग्लैंड के राइस जेम्स, हॉलैंड के जेनी विनाल्डोम, पुर्तगाल के डियोगो गोटा, वहीं के पेड्रो नेटो और स्वीडन के अलेक्जेंडर इसाक और फिर ब्राजील के एर्टोर मिलो और मैक्सिको के जेसुस के साथ जा मिले हैं। आज का यह नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। साहिब समूह अमीर ने जमहूरिया पानामा और कॉमनवेल्थ डोमिनिक के सदूर के नाम उनके मुल्कों के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात इरसाल किए हैं। नायब वजीर आज़म व वजीर ममलकत बराए उमूर दिफा ने वर्ल्ड कप चैंपियनशिप की सिक्योरिटी में शरीक कतर की अमीरी फजाइया और अमीरी एयर डिफेंस फोर्सेस की तैयारियों का जायजा लिया है और कतर ने पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की मजम्मत की है। रेडियो कतर से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। फी अमानिल्लाह। हमारा दूसरा बुलेटिन शाम 7:30 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।